آپ کو میں تھوڑا سا اور پیچھے لے چلوں. ایک زمانہ وہ تھا جب اس ملک پر غیر ملکی طاقت قابض تھی، انگریز کی حکومت تھی، اور اس کو وہ سب سے بڑا دشمن اسلام اور مسلمانوں کو سمجھتا تھا. چنانچہ 1857 میں انگریز نے علماء کا قتل عام کیا، اور عالم ہونا ضروری نہیں، لمبے کرتے والا، داڑھی والا، ٹوپی والا جو نظر آئے وہ مولوی ہے، پکڑو اور لٹکا دو. دہلی سے لے کر ملتان تک ہائی وے پر کوئی درخت ایسا نہیں نظر آتا تھا جس پر 2-4 مولویوں کی لاشیں لٹکی ہوئی رہوں. ایسے حالات پیدا ہو گئے تھے کہ 20-20 کوس تک جنازے کی نماز پڑھانے والا نہیں ملتا تھا. 20-20 کوس تک تلاش کرنے سے بھی جنازے کی نماز پڑھانے والا نہیں ملتا. ایسے حالات میں ہمارے اکابر نے، بزرگوں نے سر جوڑ کر بیٹھ کر اس کا حل تلاش کیا کہ اب ہندوستان میں اسلام کیسے باقی رہے، مسلمان کیسے باقی رہے، دین کیسے باقی رہے. اس کے لیے ابھی آپ نے سنا خطبہ استقبالیہ میں حضرت میاں راج شاہ رحمۃ اللہ علیہ ہی کے مجاز تھے، حضرت حاجی عابد حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے ایک سلسلہ شروع کیا. حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اس وقت میرٹھ میں تصحیح کتب کا کام کیا کرتے تھے. حاجی عابد حسین صاحب اصل بانی مبانی ہیں دارالعلوم دیوبند کے. انہوں نے سلسلہ شروعات کی ہے اور مولانا قاسم صاحب نانوتوی کو بلاوا بھیجا ہے کہ میں نے ایک مدرسہ قائم کیا ہے، آپ تشریف لائیے یہاں، اس میں کام کیجیے، سنبھالیے اس کو. حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے پرچہ لکھا اور ملا محمود کو، جو وہاں درس و تدریس کا کام کرتے تھے یا اپنے تشریح کا کام کرتے تھے، ان کو بھیجا کہ میں تو نہیں آ سکتا اس وقت، ملا محمود کو بھیج رہا ہوں، وہ پڑھائے گا. ملا محمود نے پڑھانا شروع کیا ہے. محمود ہی پڑھانے والا ہے اور محمود ہی پڑھنے والا ہے، ایک ہی استاد ہے، ایک ہی طالب علم ہے. 1866 میں اس مکتب کی ابتدا ہوئی مسجد چھتہ میں انار کے پیڑ کے نیچے، اور پھر وہ پھیلتے پھیلتے کہاں تک پہنچا. اس انار کے پیڑ سے کے نیچے سے نکل کر کہاں کتنی بڑی بر اعظم ایشیا کی عظیم یونیورسٹی اسلامی بن رہی جو دارالعلوم دیوبند ہے. سب سے پہلا جو طالب علم شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب جو بن کر نکلے ہیں، وہ محمود آگے چل کر شیخ الہند بنے، آگے چل کر شیخ الحدیث دارالعلوم بنے. انہوں نے ہی جمعیت علماء ہند قائم کی، اور پھر ان کے جو شاگرد تیار ہوئے ان میں عظیم عظیم شخصیات علمی، جن میں علامہ انور شاہ کشمیری، جن کو چلتا پھرتا کتب خانہ کہا جاتا تھا، مفتی اعظم ہند مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ انہی کے شاگرد ہیں. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے ہزاروں کتابیں لکھی ہیں، وہ بھی شاگرد ہیں حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب کے. حضرت مولانا شاہ محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو بانی تبلیغ ہیں، جنہوں نے ایسا نسخہ امت کے لیے پیش کیا ہے جو آج پورے عالم میں پھیلا ہوا ہے چپے چپے پر دعوت و تبلیغ کے نام سے، یہ بھی شاگرد ہیں اسی محمود کے جو سب سے پہلا طالب علم ہے. تو سب کی نکاسی کہاں سے ہو رہی؟ قطب الاقطاب حضرت مولانا شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی شاگرد ہیں اسی محمود کے. علامہ انور شاہ کشمیری، مولانا شبیر احمد عثمانی، اور کتنے بڑے بڑے اجلاء علماء، بدر عالم میرٹھی، ایسی ایسی عظیم شخصیات پیدا کی ہیں جنہوں نے اپنے اپنے میدانوں میں دین کی، اسلام کی عظیم خدمات انجام دی. تو آج دارالعلوم سے نکل کر مدارس کا جال پھیلا، ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں یہ مراکز قائم ہو گئے اسلام کے تحفظ کے. یہ اسلامی تحفظ کے مراکز ہیں مدارس اسلامیہ. تو کہاں سے نکلے بھائی؟ دارالعلوم. ایک بات رہ گئی کہ پہلے مدارس کا جو سلسلہ تھا وہ شاہی حکومتوں سے چلا کرتا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے، خلفاء راشدین کے بعد سے سلسلہ تعلیم و تعلم کا جو چلا ہے وہ سلاطین کے خزانوں سے وہ چلا کرتے تھے. مراکز تھے قرطبہ میں اور بڑے اندلس میں، بہت بڑے بڑے مراکز تھے تعلیمی،
لیکن وہ سارے کے سارے سمرقند، بخارا، وہ سب مدارس چلتے تھے سرکاری اس سے۔ یہ سب سے پہلا مدرسہ ہے اس 1400 سالہ تاریخ میں جو محض عوام کے چندے پر سلسلہ شروع کیا گیا ہے۔ حاجی عابد حسین صاحب خود جھولی بنا کر کے پورے دن گشت کیا ہے پورے گاؤں میں، غالباً 198 روپے یا 92 روپے اتنے اکٹھے ہوئے اور اس سے سلسلہ آگے چلا۔ تو یہ اپنی نوعیت کا الگ ہی نظام ہے۔ قوم کے بچوں سے قوم سے لاتے ہیں اور قوم کے بچوں کو پڑھاتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں، ان کو اسلام سے روشناس کراتے ہیں۔ تو تعلیمی سلسلہ کہاں سے پھیلا؟ دارالعلوم دیوبند سے۔ خانقاہی لائی حضرت مولانا اشرف علی تھانوی کہاں سے بن کر نکلے ہیں؟ دارالعلوم دیوبند سے۔ ویسے تصوف اور سلوک کا سلسلہ یہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ پر جا کر سب سلسلے جمع ہو جاتے ہیں وہاں۔ حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی کے پیر بھی وہی ہیں، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی کے شیخ بھی وہی ہیں، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ بھی وہی ہیں۔ یہ سب حضرت حاجی صاحب کے خلفاء ہیں۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی تربیت بھی حاجی صاحب نے مکہ معظمہ میں کی ہے اور مولانا رشید احمد گنگوہی سے اجازت و خلافت حاصل کی۔ تو یہ سلسلہ شروع سے چلا آ رہا ہے۔ تو خانقاہی سلسلے جو پھیلے، کتنا عظیم کام اللہ نے دین کا لیا۔ بھائی دین کا کام ہے نہیں، تعلیم و تعلم کا کام دین کا کام ہے نہیں۔ حضرت مولانا شاہ محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے دعوت اللہ کا سلسلہ ایک شروع کیا۔ اصل اس کا کی منزل تو تھی کہ غیروں کے پاس اسلام کا پیغام لے کے جائیں گے، لیکن ہم پہلے خود تو مسلمان بن جائیں، اس لیے ابتدا یہاں سے کی گئی۔ مگر بدقسمتی سے ہم ابتدا ہی میں الجھے ہوئے، والی بات آسامئی۔ آگے جو منزل تھی ہماری کہ اس اللہ کے پیغام کو، توحید کے پیغام کو، ایمان کے پیغام کو غیروں تک ہمیں پہنچانا ہے، گھر گھر، وہاں تک پہنچنے سے پہلے ہی ہم آپس میں ہی یہی الجھم پلجھم ہیں اور اصلاحی کوششیں برابر جاری ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے جتنا کام ہو رہا ہے، جتنے علماء کوشش کر رہے ہیں، جتنے ارباب تبلیغ کوشش کر رہے ہیں، الٹی ہی الٹی گنگا بہہ رہی ہے۔ اللہ رحم فرمائے۔ دین نام ہم نے صرف عبادات کا رکھ لیا ہے، معاملات سے کوئی تعلق نہیں، معاشرے سے کوئی تعلق نہیں۔ حالانکہ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر آپ کو دین جو دیا ہے وہ معاملات کی لائن سے بھی، معاشرت کی لائن سے بھی، خدمت خلق کی لائن سے بھی۔ ارے بھائی ایک بڑھیا ایک گٹھڑی لے بیٹھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا مکہ معظمہ میں، آپ گزرے جا رہے، دنیا بہت سی نکلی چلی جا رہی، وہ بڑھیا بیچاری بیٹھی ہے کہ میری گٹھڑی کو لیوا لے، میرے گھر تک پہنچا دے، کوئی سامان لیا ہوگا بازار سے، وہ بیچاری اٹھا نہیں پا رہی، سب نکلتے چلے جا رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو دیکھا آپ نے کہ یہ بیچاری بڑھیا بیٹھی ہے انتظار میں، کوئی اس کا سہارا دے دے۔ تو اماں کہیں سامان پہنچانا ہے؟ کہ بیٹا میرے گھر پہنچوا دو، بہت مہربانی ہوگی۔ آپ نے آئیے میرے پیچھے پیچھے، اٹھایا سامان، اس کے پیچھے پیچھے چل دیے۔ گھر پہنچ کر اس نے بیٹھ کر کے سانس لیا اور پھر یہ کہا کہ میں تو سمجھ رہی تھی کہ مکے میں سے اب انسانیت ختم ہی ہو گئی ہے، لیکن تمہیں دیکھ کر کے مجھے تسلی ہو رہی ہے کہ ہاں ابھی انسانیت باقی ہے۔ بیٹا تم مجھے بڑے اچھے معلوم ہوتے ہو، بڑے بھولے آدمی معلوم ہوتے ہو، ایک نصیحت کرتی ہوں میں تمہیں، میری تھوڑی سی نصیحت سنتے جاؤ۔ کہو ماں؟ کہ ایک محمد نکلا ہے، اس نے ہمارے معبودین کو برا بھلا کہتا ہے اور ایک خدا کی طرف بلاتا ہے، بھائی اس کے جادو سے بچتے رہیو، اس سے ذرا بچ کر رہیو۔ بڑھیا نصیحت کر رہی ہے، اس محمد سے بچتی رہیو، اس کا جادو جو ہے وہ بہت خطرناک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اماں میں ہی ہوں، محمد ہوں، اے قربان جائیے۔ بڑھیا قدموں میں پڑ گئی اور فوراً اسی وقت آپ پر کلمہ توحید پڑھ کر کے دائرہ اسلام میں داخل ہو گئی۔ کیا چیز ہے یہ خدمت خلق؟ آج جمعیت علماء ہند کی لائن سے ہمارے صدر محترم حضرت مولانا سید ارشد صاحب مدنی دامت برکاتہم جو قربانیاں دے رہے ہیں، جو خدمات انجام دے رہے ہیں، سنہرے حروف میں لکھی جائیں گی۔ آپ نے دیکھا اس لاک ڈاؤن میں
کوئی کسی کا پرسان حال نہیں تھا، گھروں سے باہر نکلنا دشوار تھا، کوئی کہیں آ نہیں سکتا، جا نہیں سکتا۔ ہماری تبلیغی جماعت ایک نہیں، ہزاروں کی تعداد میں ملک کے گوشے گوشے میں کام کر رہی، ان کو پکڑا، جیل میں بند کر دیا، ڈیٹینشن سینٹر جو ہے ان میں جا کر بند کر دیا، 15 دن کے لیے اس میں بند کر دیا، اب تک چھوٹ چھوٹ کر جا رہی جماعتیں۔ کون ان کی پیروی کر رہا ہے؟ حضرت مولانا سید ارشد صاحب مدنی اس طرح کے ہزاروں کیسز کو سلجھایا ہے اور پورا تعاون اس مسئلے میں دیا ہے۔ آج بھی سپریم کورٹ میں باقاعدہ پٹیشن دائر کر رکھی ہے کہ تبلیغی جماعت کو کیوں مطعون کیا گیا ہے، کیوں بدنام کیا گیا ہے، کیا ثبوت اور پروف ہے جس میڈیا نے اس طرح سے ہماری جماعت کو بدنام کیا ہے، ان کو مطعون کیا ہے، ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ اب تک بھی کیس لڑ رہے، تو یہ کیا کام ہے بھائی؟ یہ دین ہے؟ کیا کہو گے اس کو؟ یہ سارے دین کے کام ہیں۔ تو تزکیہ باطن یہ بھی دین کا کام، خدمت خلق یہ بھی دین کا کام، تعلیم و تعلم یہ بھی دین کا کام، دعوت اللہ تبلیغ میں کام کرنا یہ بھی دین کا کام، اور جتنے امور ہیں بہت سے دینی نام سے کام کیے جا رہے ہیں، سب دینی کام ہے جہاں جس سے اللہ کام لے رہا ہے، کوئی کسی سے تضاد نہیں ہے۔ اگر کوئی ایک آدمی تزکیہ باطن والا یہ سمجھے کہ اصل کام تو دین کا یہ ہے جو میں کر رہا ہوں، باقی سب تو ویسی زندگی برباد کر رہے ہیں، یہ بہت بڑا کھوٹ ہے میرا اگر میں یہ سوچتا ہوں۔ تبلیغ والا یہ کہے کہ مدرسے والا تو ویسی روٹی توڑ رہے ہیں، یہ بہت بڑی بھول ہے۔ ایسے مدرسے والا کہنے لگے کہ ویسی ڈورائیں بستر نے اٹھائی، غلط بات ہے۔ سارے اپنے کام ہیں، سارے دین کے کام ہیں، اور سارے مجموعی سارے اسلام کے کام ہیں۔ اس لیے ہم کو اپنے اندر وسعت نظری پیدا کرنی چاہیے اور اپنے تزکیہ باطن کی فکر کرنی چاہیے۔